अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोटू यकीनन पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल है, मगर उससे पहले आज चीज़ें चेक कर रहा था मीडिया पर तो एक शेर बड़ी शिद्दत से याद आ गया। मजरूब एक बहुत तारीख साथ शायर हैं, असीदुल हसन मजरूब, कहते हैं जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बस गौर कीजिए, सर धुनिए और अपनी औकात पर हमें नज़र दौड़ानी चाहिए। शेर को अगर बहुत समझना है, इस पे हज़ारों सफ़ात लिखे जा सकते हैं और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा भी है। ये जो भड़कें होती हैं ना, बर्बाद कर देती हैं अफराद को, ख़ानदानों को, कौमों को, रियासतों को। तारीख भरी पड़ी है। अच्छा, जो हमारा खित्ता है ना, इसकी तारीख पे देखें, रात एक बहुत नाम तो नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं हमारे सोसाइटी के, तो रात गए उनसे बात हुई थी बहुत देर तक। तो उन्होंने इस खित्ते की पूरी तारीख में उन्होंने बताया कि तुम्हें याद है कि जब सिकंदर आज़म आया, पोरस से जो लड़ाई है, वो कब की बात है कि 232 कबल मसीह कि इस खित्ते के लोगों के बड़े सरदार नामवर लोग थे, वो पहले ही आके तलवारें अपनी रख चुके थे और खाने को भी पूछ रहे थे और औरत को भी पूछ रहे थे, इसको भी। उनका कि फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान तक आ जाएं कि जितनी सियासी पार्टियां हैं, कौन है जो शराब पिला सकता है, जो खाना खिला सकता है, जो औरत फराम कर सकता है, सरदार, वडेरे, जागीरदार, उन्हीं की सियासी पार्टियां हैं ना। फिर सनतकार भी शामिल हो गए उस दौड़ में। तो इसका क्या अंजाम होना है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि वाकई ओरलैंडो में उसने, हाफिज ने ये कहा कि हम डैम बर्बाद कर देंगे अगर बनाया और मिसाइल मारेंगे। तो मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, वो जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ बातें की हैं और जो सियासतदानों को दुनिया भर में गंदा करने की कोशिश की है, वो आदमी पागल हो गया है। तो उसमें उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा जो मैं भूल गया था। उन्होंने कहा तुम्हें याद है कि साल भर पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा क्या? कहते हैं भूल गए। मैंने कहा याद कराएं। याद ही हो गई यकीनन, जहन में नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके जहन में हम इतनी बातें करते हैं अक्सर व बेशतर। तो कहने लगे कि तुम्हें याद हो, अगर रिमाइंड करो, रिकॉल करो कि मैंने कहा था कि ज़ियाउल हक को तो सिर्फ चंद आयात याद थी कुरान की, तो पूरा समाज बदल गया, पूरा कल्चर और पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। बड़ी अक्सरियत डिलिबरेट थी पहले। इस आदमी को पूरा कुरान हिफ्ज़ है, तो एकदम कानून से ढूंढा गया कि हाँ, उन्होंने साल सवा साल पहले कहा था कि इसको तो पूरा कुरान याद है और ये वो करके जाएगा कि ज़ियाउल हक के गुनाह धुल जाएंगे, भूल जाएंगे लोग, ज़ियाउल हक की बख्शिश हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद पाकिस्तान में, तो मशहूर है ये। तो ज़ियाउल हक अच्छा लगने लगेगा हम जैसों को जिनको उसके नाम से भी नफरत है। फिर उन्होंने बड़ी बातें की, उनमें से कुछ चीज़ आगे शेयर करूंगा, मगर उससे पहले अपना, लोग कहते हैं मैं अपना के पीछे लग गया हूं। आप बात नहीं, मैंने शेर ऐसे नहीं सुनाया कि दुनिया है ये जी लगाने की जगह नहीं है। मैं जिनसे तवक्कुआत करता हूं धोखा दे जाते हैं। बड़ी उम्मीदें थी मुझे अपना से, बहुत यकीन था कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम होगा, यहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के, कि ओवरसीज़ में तो बेचारे सांस भी नहीं ले सकते, रोटी कमाने गए हैं। वहाँ तो जमहूरी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना किसी आवाज़ का। तो ये जो आज़ाद मुल्कों में आए थे, जिन्होंने
ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और ये सारी फ्रीडम एक्सप्रेशन, सबका फ़ायदा उठाया, कुछ शऊर भी हासिल किया होगा यकीनन। तो यहाँ से इनकलाब उठेगा। मगर सब उल्टा हो गया। कल मैंने बताया था ना कि जो इलेक्शन हो रहा है, जो कैंडिडेट्स में, उसकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। नई आई है कि जो ग्रीवेंस एथिक्स कमेटी बनाई थी कि वो एहतसाब किया करेगी, वो लोगों को चेक एंड बैलेंस देकर मेंटेन करेगी, कंट्रोल करेगी। राष्ट्रीय निज़ाम इंसानों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं ना, कि वहशत कि मैं आपको ना वो पर जुल्म करूँ, आप मुझ पे ना करें। वो एथिक्स कमेटी भी चोर निकली, उसके वीडियो बाहर आ गए और 3 सदूर ने खत लिख दिया है कि इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनसे इस्तीफा लिया जाए और जो इन्होंने झूठा फैसला दिया एक दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ वो वापस लिया जाए। जो पोर्टल पे लगा दिया गया बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इजाजत के, उसे वहां से हटाया भी गया और इनसे पूछा जाए कि ये साजिश कर रहे थे फैसला देने से पहले, जो इनके अख्तियार ही नहीं था। जब कहते हैं उसमें खातून है महजमीन इस्लाम मोहम्मद खातून है, एक मुबशराना तारीख है अपना की, एक अजीब। वो कहते हैं ना जब आदमी सदर बन जाता है तो फिर वो छोटे मोटे ओहदे नहीं लेता, या किसी बड़े एक वाइस चांसलर को बाद में कहा जाएगा अब आके आप सिर्फ 17 ग्रेड के लेक्चरर लग जाएं तो वो लगेगा। मगर मुबशराना कमाल आदमी है, वो अपना को ऐसे चिपक गए हैं कि सदर तो पता नहीं कब रहे थे, याद भी नहीं किसी को। और वो भी एक तारीख है कि रातों रात उन्होंने वो मैनिपुलेशन की कि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार था फरीद कादरी, वो देखता रह गया, उसका ग्रुप उसे छोड़ के भाग गया और इनसे मिल गया। मैं उस डिटेल में नहीं आऊंगा। तो ये किसी छोटी सी छोटी कमेटी की मेंबरशिप भी नहीं छोड़ते और कुछ हल्के इनको जोक कहते हैं कि लगे हुए कभी इस कमेटी में नजर आएंगे, कभी उस कमेटी में नजर आएंगे। और आज भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, वीडियो भी मैंने देखा है और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट नजर आते हैं ग्रीवेंसेस कमेटी के, बता रहे हैं कि नहीं आपने कैसे करना है, बंदे हुए सामने वाले को, मुखालिफ को फिक्स कैसे करना है। मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। एक कोराम पड़ा हुआ है, नासिर गोविंद जैसे लोग बता रहे हैं कि जनाब ये कैसे चोर निकले, यकीन नहीं आता। अच्छा, फिर जब आपके मुल्क का या आपकी किसी तंजीम का हेड जो है ना वो ही मिल जाए तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं कि जी महजमीन इस्लाम, डॉक्टर मुबशर राना और खातून हुमैरा कमर एक ट्राइका है हर मामले में, और जो जिनके लिए सारा ये काम किया जा रहा है आफ्ताब खान, उनकी एक कैंपेन की मीटिंग में भी सिटिंग प्रेसिडेंट जाके बैठती है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, जब ये लोग सुनाते हैं मुझे और वो हैरानी करते हैं, जाहिर करते हैं, तो यंग डॉक्टर भी हैं, मतलब मेरे लिए तो 40 साल का डॉक्टर भी यंग है ना, तो वो हैरान होते हैं भाई आपकी तारीख है, आपको डेमोक्रेसी के नाम पता ही नहीं है। और ये जो अभी मैंने पहले बताया ना कि सरदार वडेरे, इन्होंने पार्टियां बनाई, यही सब हेड करते रहे, इन्होंने कभी आगे इल्म तो फैलने ही नहीं दिया ना। तो ये सब उसी माइंड सेट के लोग आए, कोई यहाँ के पैदा हुए बच्चे तो नहीं है ना। वही आनिया जानिया है, वही अशराफिया के जो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रही है, अपना माल निकालो, नचोड़ो, निकलो, भागो। तो आप क्या कहेंगे इसको कि अमेरिका में 48 साल हो गए, वोट भी पड़ता है, सब कुछ है, मगर माइंड सेट देखें कि हार और जीत के लिए कहाँ तक उतरते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कि कोई बुनियादी उसूल ही फॉलो करने को तैयार नहीं है। अब जी उम्मीदें हैं, मैंने पूछा किसी से कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या कर रहा है, कह लीजिए जी शोर तो पड़ गया है, वहाँ कोई मुश्तबा है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर जो है उन्होंने बड़ा शोर मचाया है, एक साजिद महमूद है उन्होंने सुना बड़ा शोर मचाया है। और मैंने पूछा कि क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये सारी जो पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है 9 का 9, ये सब सदारती उम्मीदवार होते हैं।
تو منٹ کا حصہ بنے گا نا جب ساری چیزیں سامنے جائیں گی. 3 صدور کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک تو لاسٹ ایئر کے یہاں عاصم محی الدین, سائمہ ظفر جن کی بہن عائشہ ظفر بہت نون تھیں اور بہت ہمبل خاتون, پریزیڈنشل الیکشن ہاری تھی, مگر سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ان کا بڑا تاریخی کارنامہ تھا اور ایک بہت پڑھے لکھے خانوادے سے ہے. میڈیکل کالج میں ان کی والدہ میرے خیال میں پرنسپل تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے. اور تیسرے ساجد چودھری فلوریڈا میں جو اگلے سال کے ہوسٹ کمیٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں اور بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں یہ. ان 3 صدور نے لکھ کر بھیجا ہے کہ جناب یہ ساری انکوائری کی جائے اور انہیں برطرف کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ ساری چیزیں میرے پاس وہ تینوں کا لکھا ہوا مشترکہ لیٹر بھی موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں. اب اس پہ ایگزیکٹو بورڈ کچھ کرے گا نہیں کرے گا مجھے نہیں معلوم, مگر آپ یہ دیکھیں کہ گریونس اینڈ ایتھکس کمیٹی جو ہے, جو اخلاقیات کے معیار کو مینٹین کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے دنیا بھر میں, تنظیموں میں, حکومتوں میں, یہاں پر بھی وہی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس سے اپنے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائے. تو اس لیے اب مجھے اپنا سے کوئی امید نہیں رہی کہ جیسے میں پاکستان کے لیے کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار ہوپ کرنی چاہیے, یار اللہ بہتر کرے گا, کہ ہوپ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ. تو میں کہتا ہوں یہ بتا دیجئے حضور کل سے آج کا دن بہتر ہے کہ نہیں؟ تو اپنا میں زور ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ شرمناک کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ سے پہلے کی ویڈیو ہے جب فیصلہ دینے والے تھے کینڈیڈیٹ کے خلاف, اور وہ ڈیلیٹ بھی کر دی کہ میرا کسی نے اس سے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کر لی, بعد میں ڈیلیٹ کی گئی ہوں گی, اور یہ میٹنگ سے پہلے کی ویڈیو ہے. میں تو جتنا سوچ رہا ہوں پریشان ہو رہا ہوں کہ کوئی لمٹ چھوڑ دیں اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے. کیا ہے اپنا, اگر آپ کوئی بڑا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, آپ نے صرف پورٹ فولیو بنانا ہے نا, پاکستان میں جا کے دکھانا ہے کہ میں اپنا کا پریزیڈنٹ ہوں. جیسے یہاں پاکستان ڈے پریڈ ہوا کرتی تھی تو جب وہ کنٹو کے ہاتھ لگی تو وہ پاکستان ہی رہتے تھے 8 مہینے اور بتاتے تھے سوٹ ٹائی پہن کے کہ میں پاکستان ڈے پریڈ کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور سیکرٹری ہوں, میں فلانا ہوں, میں دھماکہ ہوں, اور اپنے فائدے لے رہے ہوتے تھے. یہ کلچر ہے ہمارا. اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو پھر نمود نمائشی ہے نا, ورنہ یہ رات دن کی لڑائیاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ ایک کنونشن کے لیے. کیا جواب دیں گے تاریخ میں آپ لوگوں کو, یا آپ کے کھاتے میں کیا لکھا جائے گا, لوگ کس نام سے یاد کریں گے؟ تھوڑا شرم کر لیں, کوئی رحم کر لیں اپنے اوپر. خیر میں اس موضوع سے باہر نکلتا ہوں. دیکھیں جی, جو فیلڈ مارشل نے تقریر کی ٹیمپا میں, اس کے بعد برسلز میں بھی جا کے کہا کہ دلی پہ قبضہ کر لوں گا اور ڈیم بنایا تو اڑا دیں گے. پرائم منسٹر بھی پاگل ہو گیا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ وہ حشر کریں گے انڈیا کا, یاد رکھیں گے, اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ پاگلا, ان جھلوں کو کوئی سمجھائے. 5 گھنٹے کی جنگ میں اگر چائنا تمہارے ساتھ نہ ہوتا اور امریکہ انڈیا سے ناراض نہ ہوتا تو تم فارغ ہو جاتے. تم نے 6 جہاز بھی گرائے, سب کچھ گرائے, کیا تم کنٹینیو لڑ سکتے ہو؟ اور ایک ایسی قوت کو جو تمہارے پڑوس میں بھی ہے اور جو 5ویں بڑی اکانومی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, جو تم سے بہرحال ہر معاملے میں آگے ہے اور انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. جب اسے روز تم یہ بتاؤ گے کہ تم نے اسے شکست فاش دی اور وہ دباؤ میں آئیں گے, اور پھر آرمی چیف جو فرماتا ہے کہ سیاستدان جنگیں کرواتے ہیں, اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنو گے, تو وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ کوئی اقدام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ کبھی سوچا؟ اور کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی جبکہ تمہیں پتا ہے کہ چائنا بھی جانے والا ہے؟ چائنا تمہارا کیا لگتا ہے, میں کیا بولوں, وہ اس نے تم سے کوئی نتھ چینج کر لی ہے. اگر اس کے انڈیا سے معاملات درست ہو جاتے ہیں کسی حد تک, اسے فائدہ ہوتا ہے, تو وہ تمہارے ساتھ مکمل معاہدے کرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ لڑے گا. یا امریکہ سے بھی مودی کی نیکسٹ ملاقات ہونے جا رہی ہے اگلے 2 ہفتوں میں ٹیرف کے معاملے پہ, اور سب کو پتہ ہے کہ ساری یہ کاروباری جنگ ہے. اگر مودی بھی مان جاتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھ لیتے ہیں, اور انہیں بھی یہاں پہ بھی شور پڑ چکا ہے کہ اس پاگل کو لگام دو, اس حافظ کو
جو کہتا ہے آدھی دنیا ختم کر دیں گے، اور یہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویزا کینسل کیا جائے، اس سے معافی منگوائی جائے پاکستانی قوم کے طور پہ، اور ان کے ساتھیوں کے بھی ویزے بند کیے جائیں۔ آپ کے خیال میں لوگ پاگل ہیں یا بھارت نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے؟ آپ کے چناب کے اوپر وہ آلریڈی 2 بنا چکا ہے نا ڈیم، کیا کر لیا آپ نے؟ آپ کے پانی بارش سے آ گیا ہے تو آپ بیجا ہو گئی ہے، جب خشک سالی آئے گی تو کیا کریں گے، کیا ہوگا، غور کیا؟ اور آپ برسل میں صرف عوامی پاپولیٹی لینے کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ 600 لوگ اگر یورپ میں، جہاں مور دین 4-5 ملین پاکستانی پورے یورپ میں رہتے ہیں، اور جہاں سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر ٹرین پہ سب پہنچ سکتے ہیں، وہاں 600-700 لوگ جمع کر کے آپ پاگل ہو گئے۔ اور آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ جہاں پر آپ شو کرتے ہیں وہ وینیو کا اعلان 2 گھنٹے پہلے ہوتا ہے تاکہ پی ٹی آئی نہ پہنچ جائے، اور ایک قلعہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اندر آوازیں نہ آئے آپ کو اور آپ کی آواز باہر نہ جائے۔ گریبان میں جھانکے کوئی شرم کریں تھوڑی سی۔ مجھے رات میں جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جن سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس پورے کھیل میں، کل میں نے الطاف سین پہ پروگرام کیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کیا یار چھوڑو اب اس کے پیچھے کیا لگنا، تو انہوں نے انتہائی تعصب سے کہا کہ اس پورے کھیل میں پاکستان بننے کے جو سب سے بڑا شکار ہوئے وہ اردو سپیکنگ ہے، یو پی سی پی، بہار، اڑیسہ کے، بنگالی بھی الگ ہو گئے، یہ تو باقی تو سانا سویل ہے نا، کہ یو پی سی پی کے لوگ جو 4 جماعت بھی پڑھا ہوا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کے، ٹرین میں بیٹھ کے آ گیا، اور وہاں صرف بیچارے خوانچے دار حلیم بیچنے والے، چاول بیچنے والے اور پائے بیچنے والے اور نہاری بیچنے والے رہ گئے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو نئے سرے سب کچھ کرنا پڑا کہ جو کریم تھی پوری کی پوری نکل گئی۔ اور اب کراچی میں گواہ ہوں کہ جو کراچی کے اشرافیہ تھی، جو پڑھے لکھے تھے، اکثریت تو باہر نکل گئی، جو رہ گئی ہے وہ ہاتھ پیر ماری ہے وہ نکل جائے گی، وہاں پہ بھی وہی غریب بیچارے سبزی بیچنے والے، حلیم بیچنے والے، مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جن کی تعلیم نہیں حالات میں پہنچنے دی، وہی رہ جائیں گے قربانیاں دینے کے لیے، وہی مرنے کے لیے، اس اشرافیہ کی قیمت پے کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں بھی دھوکہ دیا، یہاں کراچی سے بھی ہم دھوکہ دے کے نکل رہے ہیں۔ تو مریں گے تو غریب لوگ نا، یا اور علاقوں میں بھی جو مریں گے وہ غریب ہی مریں گے نا۔ یہ اشرافیہ تو 90% یہ معلومات ہیں کہ یہ بیوروکریسی، سیاستدان، یہ فوجی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، یہ سب پرتگال کی، کینیڈا کی، امریکہ کی، یورپ کی شہریتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے پہلے ہی باہر جا چکے ہیں۔ غور کریں آپ لوگ، پرتگال میں مجھے رات ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جاؤ پرتگال 2-4 مہینے رہو، بہت بڑی بڑی اسٹوریاں نکلیں گی، جیسے کینیڈا خریدا تھا ٹورانٹو کا ڈاؤن ٹاؤن، پرتگال کا بھی لیسبن آدھا خرید چکے ہیں اور پراپرٹی ٹائکون بن چکے ہیں وہاں پر۔ اس ملک سے کسی کو اشرافیہ جو ملک چلا رہی ہے، جو بڑھ کے مار رہے ہیں، ان کے خاندان لے کے کہاں رہتے ہیں؟ یہ سب بھارت کو، دنیا کو للکار کے آپ کو مروا رہے ہیں۔ پھر کہنے والے نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے کھیل میں پیپلز پارٹی سے لڑائی ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو نئی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے شدید ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ کس بات پہ کہ چولستان نہریں نہیں نکالنے دی گئی، پہلے سائن کر دیا صدر نے اور پھر قوم پرستوں کے ساتھ مل گئے اور اسے بٹریل کیا، تو وہ دھکا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس پہ کہا کہ میں ایک بات جانتا ہوں، اب آخری لڑائی سندھ میں ہوگی، بلوچستان میں اور کے پی کے میں تو آگ لگی ہوئی ہے اور پولیٹیکل کیوس ہے پنجاب میں، سندھ میں بھی مسئلہ جدوجہد شروع ہوگی، دیکھیے گا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں پاکستان کے حق کو چھوڑے، نان میٹرک سندھی کو بھی ہائی اسکول کا کراچی میں ٹیچر لگایا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں پر قبضہ کر لیا پورے سندھ کے سرکاری اداروں پر، اور جہاں جہاں سندھی کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں سندھی جان دے دے گا پیپلز پارٹی کے لیے، آپ ہاتھ تو ڈال کے دیکھیں۔ تو اس پہ جو میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ زرداری کے دور میں یہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا زرداری چھوٹی موٹی لڑائی جاری رکھے گا تاکہ اویئرنیس رہے، زرداری کے مرنے کے بعد بلاول کے دور میں مسلح جدوجہد شروع ہوگی
کیونکہ زرداری کو پتا ہے کہ زرداری کے کہنے پر لوگ باہر نہیں نکلیں گے، اس کی چوریوں سے سب واقف ہیں، بہت کچھ دیا سندھ کو، سندھیوں کو زرداری نے، میں کہ ٹرسٹ نہیں بلڈ ہو سکا۔ تو بلاول کے دور میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ کبھی ریاست ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور جو قربہ پروری ہو رہی ہے اور ووٹ بینک بڑھانے کے لیے سارے کھیل ہو رہے ہیں، اس کو پہ کبھی قدغن لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر لڑائی ہوگی اور پھر اصل کھیل شروع ہوگا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا ایٹم بم لینے کی، جس سے آپ آج دنیا کو ڈرا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھارت کیسے ریٹیلیٹ کرے گا یہ دیکھنا کہ آپ اس کی روز بےزتی کر رہے ہیں، روز بتا رہے ہیں اسے اپنے سے بڑی پانچویں بڑی طاقت کو، جس کی اکانومی آپ سے 10,000 گنا بہتر ہے۔ امریکہ سے تعلقات آپ یہ دیکھ لیجئے گا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا کھیل کاروبار کا ہے۔ اگلے 2 4 6 مہینے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کو مکمل فارغ کر کے چھوڑ دیں گے، اپنی باتیں منوا کے واپس لے آئیں گے اپنے اس میں؟ آپ کی اہمیت ہے مگر آپ دنیا کو ڈرائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ بہرحال میں تو صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آنے والے دن بہت خوفناک ہے۔ جو کیاس بڑھ رہا ہے نا، اور جس طرح سے وہ اب پاپولرٹی لینے کے شوق میں 2 گھنٹے بولتا ہے حافظ۔ آپ نے کبھی کسی فوجی کو سنا جب 2 گھنٹے بولے گا تو لوز ٹاک کرے گا نا، کہ دنیا کو بھی ڈر آ رہا ہے، دلی پہ بھی قبضہ کر لے گا، نہروں پہ بھی بم مار دے گا، تو دنیا حیرانی سے دیکھے گی نا۔ فوجی 2 گھنٹے نہیں بولتے، اس لیے فراد نے کہا تھا کہ عقل سے بڑی بھینسیں فیصلے سناتی ہیں۔ یہ وہ عقل سے بڑی بھینسیں ہیں جو آپ کو مروا دیں گی، اور تاریخ پاکستان یہ آپ کو بتاتی ہے، زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ آج جو کچھ ہے وہ کسی آسپیکٹ میں زندگی کے، وہ کرپشن ہے، قربہ پروری ہے، نان ڈیموکریٹک جو سچویشن کریٹ کی ہے، جو بھی انٹرنیشنل پالیسی سے لے کر دہشت گردی، انتہا پسندی، سب انہی کا بویا ہوا زہر ہے۔ اس لیے کہا کہ اس آدمی کو پورا قرآن یاد ہے، یہ آپ کو عقیدت کے مارے لوگوں کو قرآن سنا کے برباد کر دے گا۔ وہ 4 آیتیں پڑھتا تھا تو اس سے 10 سال 11 سال نکالے تھے۔ یہ پورا قرآن حفظ کیے ہوئے، اور اس کے دور میں شروع میں ہونے والی انتہا پسندی اور دہشت گردی آج عروج مولا پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج ذہن مکمل بند ہو گئے، اس دور میں بند ہونا شروع ہوئے تھے، تو سوچنے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ آج کے لیے جائے دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔